وَبِذِلْ قُرْبَى، اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی بھلائی کرو۔ جو تمہارے رشتہ دار ہیں، کوئی بھتیجا ہے، کوئی بھانجا ہے، کوئی چاچا ہے، کوئی تایا ہے، کوئی خالہ ہے، کوئی خالو ہے، یہ جتنے تمہارے رشتہ دار ہیں تم ان کے ساتھ بھلائی کرتے رہو۔ رشتہ دار کا بھی بڑا حق ہے۔ یہ رشتے جو ہوتے ہیں یہ ہم نہیں بناتے، یہ اللہ بناتا ہے۔ ہم دنیا میں پیدا ہوئے، ہمیں پتہ لگا یہ ہمارا بھائی ہے، یہ ہمارا باپ ہے، یہ ہمارا بھتیجا ہے، یہ ہمارے چاچا ہے، یہ ہمارے تایا ہے۔ یہ رشتے اللہ نے بنائے ہیں۔ جب رشتے اللہ نے بنائے ہیں تو ہم ان کو توڑ نہیں سکتے، اگر توڑیں گے تو اللہ بڑی سخت سزا دے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو پیدا کیا تو رشتہ جو ہے یہ اللہ کے پاس آیا، اور رشتے نے آ کر کے کہا ھذا مقام العائذ بک، اے اللہ میں تیری پناہ میں آیا ہوں، اب تو بتا دے میرے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے رشتہ جو تجھ کو توڑے گا، جو تجھ کو کاٹے گا میں اس کو کاٹوں گا، جو تجھ کو جوڑے گا میں اس کو جوڑوں گا۔ جو رشتہ توڑے گا اللہ اسے توڑے گا، جو رشتہ جوڑے گا اللہ اسے جوڑے گا۔ اس لیے رشتہ دار کا حق ادا کیا کرو۔ قیامت کے دن جب لوگ پل صراط پر جائیں گے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں دو چیزیں پل صراط کے دونوں طرف کھڑی ہو جائیں گی۔ ایک طرف امانت کھڑی ہو جائے گی، ایک طرف رشتہ کھڑا ہو جائے گا، اور جس نے امانت میں خیانت کی ہوگی، جس نے رشتہ داروں کا حق مارا ہوگا، پل صراط پر اس کو یہ دونوں پار کرنے نہیں دیں گے۔ اور پل صراط کیسا ہوگا؟ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا۔ پل صراط پر گزرنا بڑا مشکل کام ہوگا۔ اور سوچو اگر ہم نے اپنے کسی رشتہ دار کے ساتھ حق تلفی کی ہے اور اگر ہم نے امانت پہ خیانت کی ہے تو یہ دونوں اس پل صراط پر ایک بیریئر بن کے کھڑے ہو جائیں گے اور پل صراط پر گزرنے نہیں۔ اس لیے رشتہ داروں کے ساتھ کبھی حق تلفی مت۔ اور ایک بات اور یاد رکھو میرے بھائیوں، اگر آپ کا کوئی رشتہ دار آپ کے ساتھ غلط کرتا ہے، آپ کو شادی میں دعوت نہیں دیتا ہے، تو آپ اپنی طرف سے اس کو دعوت دیجیے، آپ اپنے سکھ دکھ میں اسے بلائیے۔ وہ نہیں بلاتا کوئی بات نہیں، اللہ کے ہاں وہ حساب دے گا۔ آپ اپنے رشتہ دار کا جو حق ادا کر سکتے ہیں وہ کر دیں۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، اے اللہ کے نبی میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں، میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، میں نرمی کرتا ہوں وہ سختی کرتے ہیں، میں رحم کرتا ہوں وہ سختی کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا جیسا تم بتا رہے ہو اگر ویسا ہی تم کر رہے ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حفاظت کرنے والا برابر تمہاری حفاظت کرتا رہے گا۔ رشتہ داروں کا حق ادا کیا کرو۔ تو ہمارے رشتہ داروں میں کوئی ضرورت مند تو نہیں ہے، کوئی غریب تو نہیں، رشتہ دار کا حق پہلے ادا کیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الصدقۃ علی ذی الرحم سنتان، رشتہ دار کو صدقہ دینے سے ڈبل ثواب ملتا ہے، صدقۃ وصلۃ، صدقہ خیرات کا بھی ثواب ملتا ہے، اور رشتہ داری کو نبھانے کا بھی ثواب ملتا ہے، ڈبل ثواب ملے گا۔ کتنے لوگ ہیں مدرسے میں بڑا چندہ دیتے ہیں، مسجدوں میں بڑا دان کرتے ہیں، سگا بھائی ہے بھوکا سو رہا ہے، اس کی کوئی فکر نہیں ہے، اپنے خاندان کو کوئی بچہ ہے بیچارہ بے روزگار ہے، پریشان ہے، اس کے بچے کھانے کو ترس رہے ہیں، اس پر دھیان نہیں دیتا ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، آپ کا رشتہ دار اگر ضرورت مند ہے، آپ کی زکوٰۃ، آپ کا صدقہ خیرات، آپ اس کی مدد کیجیے۔ اور آگے والیتاما، اور یتیموں کا حق ادا کیا کرو۔ جو اناتھ ہو گیا، جو یتیم ہو گیا، جس کا باپ دنیا سے چلا گیا، وہ بیچارہ بے سہارا ہو گیا، اس یتیم کا سہارا تم بن جاؤ، اس یتیم کی مدد کیا کرو۔ ہاں اگر یتیم کا مال کوئی ناجائز طریقے سے کھا رہا ہے اور یتیموں کے نام پر آنے والا پیسہ اس کے پیٹ میں جا رہا ہے، وہ کان کھول کر کے سن لے۔ اللہ فرماتا ہے ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، جو لوگ یتیم کا مال ناجائز طریقے سے کھا رہے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ یتیم کا سہارا بنو، یتیم کا مال ہڑپنے والے مت بنو میرے بھائی۔ اگر کوئی یتیم کا سہارا بن جائے، یتیم کی کفالت کرنے والا بن جائے، کسی یتیم بچے کی پرورش کر لے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں انا وکافل الیتیم کہاتین، آپ نے اپنی دونوں انگلیوں سے اشارہ کر کے فرمایا کہ یتیم کی پرورش کرنے والا، یتیم کو پالنے والا جنت میں اپنے نبی کے ساتھ اس طریقے سے رہے گا جیسے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، ملی ہوئی۔ اگر کسی کو اپنے دل میں سختی محسوس ہو رہی ہے، کسی کو ایسا لگ رہا ہے میرا دل بہت سخت ہو گیا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا امسح برأس الیتیم، کسی یتیم کے سر پہ محبت سے ہاتھ پھیر دو، کسی یتیم کی مدد کر لو، کسی یتیم کا سہارا بن جاؤ، تمہارے دل کی سختی دور ہو جائے گی، تم کو اپنا دل نرم محسوس ہونے لگے گا۔ تو یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک۔ والمساکین،
اور غریبوں کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو، غریبوں کو پاؤں کی جوتی نہ سمجھو۔ آپ کو اللہ نے پیسے والا بنایا ہے، بہت اچھی بات ہے، آپ محل میں رہتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، آپ بڑا قیمتی کپڑا پہنتے، بہت اچھی بات ہے، مگر کمزوروں کو اور یہ غریبوں کو اور مسکینوں کو کبھی حقیر مت جانو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں هل تنصرون الا بضعفائکم، او لوگو جب اللہ تمہاری مدد کرتا ہے تو انہی کمزوروں کی دعاؤں کی وجہ سے کرتا ہے، انہی مجبوروں کی دعاؤں کی وجہ سے کرتا ہے۔ اللہ غریبوں کی اور کمزوروں کی دعاؤں کو پہلے سنتا ہے، غریبوں کے ساتھ اچھا سنتا ہے۔ ہمارے نبی غریبوں کے ساتھ مل جل کے رہتے تھے، دعا کیا کرتے تھے اللہ کے نبی، اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی مع زمرۃ المساکین، اے اللہ مجھے مسکین بنا کر کے زندہ رکھنا، مسکین بنا کر کے اٹھانا، اور قیامت کے مسکینوں کے ساتھ میرا حشر کرنا۔ پتہ یہ چلا کہ غریبوں اور مسکینوں کو حقیر نہ جانا جائے۔ اگر ہمیں اللہ نے نوازا ہے، ان غریبوں کی مدد کریں، مدد نہیں کر سکتے محبت سے ٹال دیا کریں، لیکن غریبوں کے ساتھ بدتمیزی نہ کریں، ان کی تحقیر نہ کریں۔ اور آگے بڑھیں، والجار ذی القربا، اور اپنے اس رشتہ دار کے اس پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو جو آپ کا رشتہ دار بھی ہے۔ ایک ہوتا ہے پڑوسی، اور اگر پڑوسی رشتہ دار بھی ہے تو اس کا ڈبل حق ہے۔ اور بعض علماء نے کہا کہ یہاں والجار ذی القربا سے مراد وہ پڑوسی ہے جو مسلمان ہے۔ ایک تو پڑوسی ہے اوپر سے مسلمان ہے، پڑوسی کا حق اپنی جگہ اور مسلمان بھائی کا حق اپنی جگہ، اس پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک۔ جنت میں نہیں جا سکتے ہم اگر پڑوسی کو تکلیف پہنچائیں۔ اسلام تو یہاں تک کہتا ہے آپ کا پڑوسی آپ کے مذہب کا ہے کہ نہیں، آپ کے مسلک کا ہے کہ نہیں، پڑوسی کو تکلیف نہیں پہنچانا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ انسان جنت میں نہیں جا سکتا، وہ انسان جنت میں نہیں جا سکتا، وہ انسان جنت میں نہیں جا سکتا۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی کون نہیں جا سکتا؟ آپ نے فرمایا من لا یامن جارہ بوائقہ، جس کا پڑوسی اس کی تکلیف سے محفوظ نہ ہو، جو اپنے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتا ہو، اپنے پڑوسیوں کو ایذائیں دیتا ہو، اپنی زبان سے تکلیف پہنچاتا ہو، اپنے ہاتھ سے تکلیف پہنچاتا ہو، وہ انسان جنت میں نہیں جائے گا۔ پڑوسی کا بہت بڑا حق ہے۔ یہاں تک اللہ کے نبی نے فرمایا کھانا بنا رہے ہو سالن میں تھوڑا پانی بڑھا دو، اگر تم کو پتا چل جائے تمہارے پڑوسی کچھ بیچارے بھوکے ہیں، اپنے سالن اگر سالن زیادہ پکانے کی طاقت نہیں ہے اس سالن میں پانی بڑھا دو تاکہ ان پڑوسیوں تک بھی سالن پہنچ جائے، ان کو بھی کھانا کھلا دو، ان کی بھی مدد۔ اما عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حضرت جبریل مجھے اتنی وصیت کرتے تھے پڑوسی کے بارے میں، حتی ظننت انہ سیورثہ، کہ میں نے سوچا کہ کہیں پڑوسی کو اللہ تعالیٰ وارث نہ بنا دے، کہیں وراثت میں پڑوسی کا حصہ۔ والجار ذی القربى والجار الجنوبی، تمہارا پڑوسی اگر اپنے مذہب کا ہے تب بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور اگر تمہارے مذہب کا نہیں اجنبی ہے دوسرے مذہب کا ماننے والا ہے تب بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ والصاحب بالجنب، اور اپنے سفر کے ساتھی کے ساتھ، اپنے ہم سفر کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ ٹرین میں سفر کر رہے ہو، آپ کے پڑوس میں آپ کے بغل والی سیٹ پر کوئی مسلمان بیٹھا ہے، کوئی غیر مسلم بیٹھا ہے، کوئی مرد بیٹھا ہے، کوئی عورت بیٹھی ہے، اگر اس کو کسی مدد کی ضرورت ہے اس کی مدد کر دیا کرو، اپنے ہم سفر کی بھی مدد کرو۔ اسلام یہ سکھاتا ہے میرے بھائیوں۔ اس کے بعد فرمایا وابن السبیل، اور مسافروں کی مدد کیا کرو۔ آپ کے گاؤں میں دوسرے گاؤں کا کوئی انسان آیا، بیچارہ پردیسی ہے، مسافر ہے، بھوکا ہے، اس کو کھانا کھلا دو، پیسے کی ضرورت ہے اس کو پیسہ دے دو، اس کو رات میں ٹھہرنا ہے ٹھہرنے کا انتظام کر دو۔ وابن السبیل، مسافروں کی مدد کیا کرو۔ اور آخری چیز وما ملکت ایمانکم، اور اپنے غلاموں کے ساتھ اپنے لونڈیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو۔ حضرت انس 10 سال تک اللہ کے نبی کی خدمت کرتے ہیں، اور 10 سال تک اللہ کے نبی کی خدمت کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ 10 سال کا عرصہ گزر گیا، نہ تو آج تک کبھی نبی نے مجھ کو مارا، نہ ڈانٹا، نہ برا بھلا کہا، اور میں نے نبی کے ذریعے کبھی کوئی سختی نہیں دی۔ اپنے نوکروں کے ساتھ، اپنے انڈر میں کام کرنے والوں کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک۔ حضرت ابو ذر غفاری اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، اے اللہ کے نبی میرا ایک غلام ہے، میرا ایک نوکر ہے، میں نے غصے میں اس کو برا بھلا کہہ دیا، اس کی ماں کا نام لے کر کے اس کو تانا دے دیا۔
اللہ کے نبی نے فرمایا اے ابو ذر یہ تو بہت غلط کام تم نے کر دیا، انک امرؤ فیک جاہلیہ، اے ابو ذر تم نے تو اتنا غلط کام کر دیا، یہ تو دور جاہلیت کا کام ہے، یہ تو اسلام کے پہلے کا کام ہے۔ اے ابو ذر تمہارے یہ جو نوکر چاکر ہیں یہ بھی تمہارے بھائی ہیں، یہ الگ بات ہے، اللہ نے تم کو مالک بنا دیا، اللہ نے ان کو تمہارا نوکر بنا دیا، وہ تمہارے انڈر میں کام کر رہے ہیں۔ اے ابو ذر اپنے نوکروں کو بھی وہی کھلاؤ جو تم خود کھاتے ہو، اور جو خود پہنتے ہو ان کو پہناؤ، اچھا کھلاؤ، اچھا پہناؤ، اچھا ان کو پلاؤ، اور اگر کوئی کام ان کے اوپر ڈالتے ہو اس کام میں ان کی مدد کیا کرو۔ اسلام وہ مذہب ہے میرے بھائی جو غلاموں کے ساتھ، لونڈیوں کے ساتھ، نوکروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اب ظاہر ہے جو مذہب غلاموں اور لونڈیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تعلیم دیتا ہے، کیا وہ مذہب اس بات کی اجازت دے گا کہ آپ اپنی بیوی کے اوپر ہاتھ اٹھائیں؟ بہت سارے لوگ ہیں اپنی بیویوں کو جانوروں کی طرح مارتے رہتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب ہم بڑے بہادر ہیں، ہم بڑے ترم خواہ ہیں، ہماری بیوی تو ہم سے ڈرتی ہے۔ معاف کیجئے، بیوی کو ڈرا کر کے رکھنے والا شوہر بہت اچھا شوہر ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا بڑے فخر سے اپنی مونچھوں پر تاؤ دے کے کہتے ہیں صاحب میری بیوی تو مجھ سے دب کے رہتی ہے، بیوی کو دبا کے رکھنا کون سا کمال ہے؟ بیوی کو ایسے رکھو کہ بیوی آپ سے محبت کرے، آپ کی چاہت میں پریشان ہو، آپ کے بغیر رہ نہ سکے، جس طریقے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو رکھا۔ اور یاد رکھو جب پڑوسی کو تکلیف دینا حرام ہے، جب غلام کو تکلیف دینا حرام ہے، تو بیوی کو تکلیف دینا کیسے جائز ہے؟